अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल एहसासी मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल होने जा रहा है। तो लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं, आज जानते हैं कि अहमद शाह के साथ नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। हर तरफ अहमद शाह की जेल में जाने की खबर फैल चुकी थी। अहमद शाह के ऑफिस के लोग भी तरह तरह की बातें कर रहे थे और उनकी इतनी बड़ी कंपनी जिसमें तमाम लोग उनके साथ काम करना चाहते थे, जब से उन्होंने वानिया को ऑफिस में आते जाते देखा है तब से वो अहमद शाह को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। मीडिया पर भी यह खबर चल पड़ी कि अहमद शाह नाजायज ताल्लुकात की वजह से अपनी महबूबा के साथ जेल में सड़ रहे हैं। जब टीवी पर यह खबर महविश ने देखी तो उसके होश उड़ गए। वो कभी यहाँ जाए तो कभी वहां, उसे कुछ समझ ना आए कि वो अब क्या करे। या अल्लाह, ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही गलत हो गया है वानिया के साथ। मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब। अहमद शाह के कुछ दोस्त उसकी ये हरकत देखकर उसके पीछे गए और जो कुछ उसी के जैसे थे और उसके बारे में सब कुछ जानते थे, अहमद शाह की मदद के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। प्लीज सॉरी है या, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं 2 दिन से तुमसे बात नहीं की और ना ही यूनिवर्सिटी आया, मगर तुम्हें मालूम तो है ना मेरे घर के हालात के बारे में जो कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, शहरयार ने उदास लहजे में कहा। समझती हूँ मैं शहरयार, मगर मैं परेशान हो जाती हूँ जब तुम मुझसे बात नहीं करते हैं, या ने कहा। मेरी प्यारी हैया, तुम परेशान नहीं हुआ करो, अगर मैं कॉल ना करूं तो तुम कर लिया करो। मैं इसलिए नहीं करती कि कहीं आप बिजी ना हो और मेरी वजह से आप डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे मैं बिजी भी हुआ तो तुम्हारी कॉल जरूर अटेंड करूंगा। ओह अच्छा जी, चलो अब ये बताओ घर में क्या चल रहा है, हैया ने हैरानगी से कहा। बस हैया, क्या बताऊं तुम्हें, मैं भाई की इस महबूबा ने इशाल भाभी पर हमला किया अस्पताल में घुसकर, लेकिन अल्लाह का करम है कि भाभी बिल्कुल ठीक हैं। ये क्या कह रहे हो तुम शहरयार, यही सच है या, पर मैं मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अच्छा तो क्या किया, सब पता नहीं चला, वो कब कहाँ वहाँ आई, और ये बताओ पता चला कि वो लड़की कौन है। हाँ सब मालूम हो गया, वो इस वक्त भाई और वो जेल में कैद हैं। अरे वाह, मतलब उसे उसके किए की सजा मिल गई। हाँ ऐसी औरतों के साथ, ऐसे मर्दों के साथ यही होना चाहिए। बेशक वो मेरा भाई है, लेकिन जो भी है। जी बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और हैया, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं घर के मामला ठीक होते ही अम्मी को तुम्हारे घर भेजूंगा रिश्ते के लिए। ठीक है शहरयार, कोई मसला नहीं है। मैं समझती हूँ इस वक्त तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही हैं जिसकी वजह से तुम अपने घर वालों को नहीं भेज सकते। तुम बहुत अच्छी हो हैया, मेरी हर बात को समझती हो। बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे तुम जैसी प्यारी सी समझदार लड़की मिली, शहरयार ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, और हैया शर्मा सी गई। हैया, मुझे एक बात बताओ कि कभी भी मुश्किल में तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी। नहीं है, नहीं शहरयार, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ज़ावियार, आज तुम घर पर ही रहो, बहुत काम करने वाले पड़े हैं। बेटा अम्मी आज मेरी मीटिंग है, कल सारे का सारा काम करवा दूंगा मैं। ज़ावियार, आज इरहा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है लाजमी। इशाल जी कहते हुए कमरे से बाहर, आप ही शाम को ले जाएंगे, मैं ऑफिस पे जल्दी आ जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, डॉक्टर की टाइमिंग दिन में 2 बजे की है। ओह अच्छा, चलें फिर मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता हूँ। अरे नहीं तुम चले जाओ, मैं इरहा को लेकर चली जाऊंगी। नहीं आपी, आप हरगिज अकेली नहीं जाएंगी घर से बाहर, ज़ावियार ने कहा। अरे कुछ नहीं होता ज़ावियार, नहीं आपी प्लीज़, मैं ताबिश को कॉल कर देता हूँ, वो आपको ले जाएगा। ये कहकर ज़ावियार ने ताबिश को कॉल की और फिर लड़का भी ना बहुत ज़िद्दी है, कभी किसी की सुनता ही नहीं है। ये कहकर इशाल किचन में चलेगी। ताबिश थोड़ी देर में आ जाएगा, आपने उसी के साथ जाना है। ये कहकर ज़ावियार ऑफिस के लिए निकल गया। महविश के ज़हन में अचानक से ख्याल आया कि क्यों ना वो अहमद शाह के ऑफिस जाए और वहां से किसी से मदद मांगे। वो तैयार हुई और जाने के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचने के बाद वो अहमद शाह की सेक्रेटरी से मिली। जी क्या चाहिए आपको। उस अहमद शाह कब तक जेल से रिहा हो जाएंगे, महविश ने धीमे लहजे में पूछा। अभी तक तो कुछ पता नहीं है हमें इस बारे में, और आप क्यों पूछ रही हैं, आप कौन हैं और आप जिसके लिए आई हैं मुझसे वो बात करें, सेक्रेटरी ने तल्ख लहजे में कहा। असल में बात यह है कि जो लड़की अहमद शाह के साथ जेल में है वो मेरी बहन है और मैं बहुत परेशान हूँ। ओके, मैं उसे कैसे जेल से रिहा करवाऊँ, तो ये आपका मसला है, हम क्या कर सकते हैं, और क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, महविश ने बेचारा मुंह बनाकर कहा। सेक्रेटरी उसकी तरफ देखने लगी। आप वहाँ सामने जाकर बैठ जाएं, मैं मैनेजर से बात करके आपको बताती हूँ। सेक्रेटरी ने उसे तसल्ली दी और फिर जी बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करती हूँ। महविश ये कहकर वहाँ सोफे पर जाकर बैठ गई।
महविश बैठकर यहाँ वहाँ आएं बाएं दाएं बड़े गौर से देखने लगी। इतना इतना ऑफिस इतना खूबसूरत है तो घर कितना शानदार होगा। अब अहमद शाह कहा, वाह मेरी बहन वानिया, क्या हाथ मारा है तुमने। अब तो मैं शहरयार को अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। महविश अकेली बैठी बड़बड़ा रही थी और ख्याली पुलाव बना रही थी। सेक्रेटरी ने मैनेजर को कॉल करके सब कुछ बता दिया कि अहमद शाह के साथ जो लड़की जेल में है उसकी बहन मदद के लिए आई है। मैनेजर ये सुनकर गुस्से में आ गया। उसे जाने मत देना, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ऑफिस। महविश बैठी हुई उस ऑफिस पर कब्जा करने का सोच रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सेक्रेटरी ने महविश के पास जाकर उसे कहा कि 10 मिनट वेट करें, मैनेजर बस 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं। महविश ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने ही दुनिया में गुम खोई हुई बैठी हुई थी और ख्याली पुलाव बना रही थी। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सेक्रेटरी ने महविश के मुंह के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, जी जी जी, कहीं कहीं सुन रही हूँ मैं। क्या कह रही थी आप? मैनेजर आ रहे हैं, 10 मिनट तक वेट करें। सेक्रेटरी ने तल्ख लहजे में कहा और महविश उसकी तरफ देखने लगी। जी ठीक है, मैं इधर ही बैठकर इंतजार करती हूँ। 10 मिनट के बाद जब मैनेजर आया तो उसने महविश को अपने कमरे में बुलाया और उससे बात करना शुरू कर दिया। आप मैनेजर के कमरे में चली जाएं, वहां जाकर जो बात करनी है कर लें। आप मैनेजर साहब आपका वेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी ये कहकर उसे अपने साथ मैनेजर के कमरे तक ले गई। जब महविश कमरे के अंदर गई तो वहां पर ऑफिस के और लोग भी मौजूद थे। वो तो देखकर सब कुछ देखकर घबरा रहेगी कि अब आए 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 अंदर आए, आपका ही इंतजार हो रहा है, मैनेजर ने कहा। महविश उन सबको देखकर एकदम शॉक में चली गई। महविश कमरे में जाकर मैनेजर के सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। जी क्या मदद चाहिए आपको? मैनेजर ने महविश की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी बहन को जेल से छुड़वाने की? जी जी क्यों नहीं। आपकी बहन के क्या ताल्लुकात थे अहमद शाह के साथ, क्या आप मुझे बता सकती हैं? वो उसे इन्वेस्टिगेशन करने लग गया। ये सब महविश की तरफ मुतवज्जा हो गया और महविश शर्म के मारे नजरें झुका गई। जी वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द भी शादी करने वाले हैं, महविश ने कहा। मैनेजर उसकी तरफ एकदम देख के उसकी बातें सुन रहा था। ओह, क्या आप जानती हैं कि अहमद शाह शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है? मैनेजर ने महविश की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जी मुझे मालूम है, लेकिन अहमद शाह शादीशुदा हैं तो क्या हुआ? अहमद शाह वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वानिया और अहमद शाह दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, महविश ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा। और मैनेजर गुस्से में आ गया। तुम और तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां होती हैं जो अहमद जैसे लड़कों का घर खराब करती हैं, इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। तुम लोगों की नज़र में शादी एक खेल है शायद। मैनेजर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आस पास बैठे सब महविश को बुरा भला कहने लगे और अजीब नज़रों से देखने लगे। महविश तो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी, आइंदा कोई भी ऐसी लड़की ऑफिस में ना आए और ना ही ऑफिस का माहौल ख़राब करे। ये कहकर मैनेजर गुस्से से वहां चला गया और ये सब महविश को बातें कर रहे थे। वो भी वहां से उठकर चली गई और सब इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने मेरी नहीं की, बहुत ही अजीब आदमी था, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं, समझता क्या है खुद को। ये कहती हुई महविश ऑफिस से बाहर चली गई। जब वो ऑफिस से बाहर आए तो उसने देखा कि गाड़ियां ही गाड़ियां ऑफिस की तरफ आ रही थीं और वो एक साइड पे खड़ी होकर देखने लगी कि ये सब गाड़ियां ऑफिस की तरफ। 2 मिनट के बाद एक गाड़ी से बहुत ही खूबसूरत हैंडसम नौजवान बाहर निकला और देखते ही देखते उसके तो होश उड़ गए। वो तो उसे देखती ही रह गई। शहरयार सर आ गए हैं, सबको अंदर जाकर खबर कर दो, वहां सिक्योरिटी गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा। अरे वाह, ये तो शहरयार है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम निकला। वो तो उसको देखते ही ख्याली पुलाव बुनने लगी। महविश का तो मुंह खुले का खुला रह गया। उसे देखकर और जल्दी से उसे देखकर छुप गई और कहीं वो उसे यहाँ देख न ले। जैसे ही वो शहरयार को देखती, कैसी हैं आप आंटी? शहरयार ने आओ ताबिश बेटा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप सुनाएं आप कैसी हैं? इरहा कैसी है? जाविया ने कहा था कि इरहा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ बेटा, वो भी बार बार तुम्हें परेशान करता है। नहीं आंटी, इसमें कोई परेशानी वाली बात क्या है, और वैसे भी मैं फ्री ही होता हूँ, इसलिए अल्लाह तुम जैसा बेटा हर किसी को दे बेटा। और जाओ, इशाल अपने कमरे में है और उसे कहो कि जाने के लिए तैयार हो जाए और इरहा को लेकर अस्पताल जाना है। ताबिश मुस्कुराता हुआ इशाल के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ अंदर ताबिश, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, इशाल ने जवाब दिया। कैसी हो? ताबिश ने इशाल से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ।
اور تم سناؤ ارہا کیا کر رہی ہے اور اس کو کب ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے؟ تابش نے اشال کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کب جانا ہے ہسپتال؟ بس ابھی تھوڑی دیر میں۔ ارہا کو میں نے تیار کر دیا ہے، بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے میں تم ارہا کو لے کر امی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اشال نے ارہا کو تابش کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ تابش اسے باہر لے گیا اور اشال کی امی کے پاس بیٹھ گیا۔ تابش ارہا کو لے کر یہاں وہاں چکر لگانے لگا۔ 5 منٹ کے بعد اشال کمرے سے نکل آئی۔ اس نے بلیک کلر کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا اور بالوں میں کامسی بن بنا ہوا تھا اور تابشی اسے تکتا ہی رہ گیا۔ بس 2 منٹ تابش، میں کچن سے ارہا کا فیڈر لے لوں۔ وہ تابش کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ اشال میں ہی کھو گیا تھا۔ اشال کچن سے فیڈر لے آئی تھی اور تابش ابھی تک چلو چلیں تابش جو ابھی بھی اسی کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا اور اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ اشال نے تابش کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ کہاں گم ہو گئے ہو؟ وہاں ہاں، چلو اٹھو، دیر ہو رہی ہے، اشال نے جلدی سے کہا۔ تابش مسکراتا ہوا باہر چلا گیا اور اشال بھی ارہا کو لے کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ تابش نے اشال کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنی مہربانیاں بیٹھے محترمہ، یہ اتنی مہربانیاں کس لیے؟ خیر تو ہے نا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیسی مہربانیاں؟ اشال نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس ایسے ہی تمہیں دیکھ کر، تابش نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور پھر اشال مسکرانے لگی۔ تابش ایک بات پوچھوں تم سے؟ تابش بھی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاں پوچھو، کیا ٹائمنگ ہے ڈاکٹر کی؟ تابش نے کہا۔ 2 بجے تک کی ٹائمنگ ہے ڈاکٹر کی، یہی 12 بجے سے 2 بجے تک کا ٹائم ہے، اشال نے جواب دیا۔ اوکے۔ وہ تابش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اشال سے کیا بات کرے، اس لیے تم کب شادی کر رہے ہو؟ اشال نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی؟ مجھے نہیں کرنی شادی، اور میں نے ابھی ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، تابش نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے کیوں نہیں کرنی؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، اتنے پیارے ہو تم اور کماتے بھی تو اچھا ہو، تم پر تو لڑکیاں مرتی ہوں گی نا؟ اشال نے تابش سے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں لڑکیاں تو بہت مرتی ہیں، مگر جس پر میں مرتا ہوں وہ مجھ پر نہیں مرتی۔ ارے واہ، کون ہے وہ؟ تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشال اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہے وہ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، مجھے بتاؤ نا پلیز۔ اشال تابش کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی نہیں یار، بس ایسے ہی۔ نہیں بتاؤ، تابش نے بیچارہ منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں مرتی وہ تم پر؟ کیا وجہ ہے؟ اس سے پوچھو کیا کمی ہے مجھ میں، اتنا اچھا اور ہینڈسم تو ہوں میں، اشال نے کہا۔ ہاں، ارے ایسا کچھ نہیں ہے اشال، بس تم سے مذاق کر رہا ہوں، تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں، تم بتاؤ، تم نے کیا سوچا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ سوچنا کیا ہے؟ اب میں اس کے ساتھ، اب میں اور ارہا سکون سے اپنی زندگی گزاریں گے، اور میں اپنی بیٹی کو ایسے باپ سے دور ہی رکھنا چاہتی ہوں جو باہر منہ مارتا ہو، اور اس شخص کے ساتھ تو میں اپنی زندگی کبھی بھی نہیں گزارنا چاہوں گی، اشال نے جواب دیا۔ اشال، کیا تم لوگوں کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ احمد شاہ ایسا مرد ہے؟ پہلے کسے معلوم ہوتا ہے کون کیسا ہے؟ ہاں، ہر انسان کے ساتھ وقت گزار کر ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ ہاں یہ بات تو ٹھیک کہی تم نے، تابش نے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ ہسپتال جانے کے بعد تابش نے اپائنٹمنٹ سلپ لی اور چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹرنی کے روم میں گئے۔ اشال نے ڈاکٹرنی کو بتایا کہ یہ ساری رات سوتی نہیں اور بہت تنگ کرتی ہے، فیڈر بھی نہیں پیتی۔ ڈاکٹرنی نے ارہا کا چیک اپ کیا اور میڈیسن لکھ کر دے دی۔ میڈیسن دیں اور آپ بیب کو تو بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، اور ایج میں بیٹی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اس کے بابا کو دیا کریں رات کو اور آپ اسے سویا کریں، ڈاکٹرنی نے تابش کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تابش اور اشال نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر دونوں چپ رہے۔ چیک اپ کے بعد تابش نے اشال کو گاڑی میں بٹھایا اور خود فارمیسی سے میڈیسن لینے چلا گیا۔ اشال کے ذہن میں ڈاکٹرنی کی بات گھوم رہی تھی اور وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ تابش کیا سوچ رہا ہوگا، پتہ نہیں اسے یہ بات اچھی لگی ہوگی یا نہیں، وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی اور اسی کے خیالوں میں گم تھی۔ اتنے میں تابش میڈیسن لے کر آ گیا۔ کیا ہوا اشال، کن سوچوں میں گم ہو؟ یہ کہہ کر تابش نے اشال کو میڈیسن پکڑائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تابش، کیا تمہیں ڈاکٹر کی بات عجیب لگی؟ اشال نے حیرانگی سے کہا۔ نہیں اشال، ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے کیوں عجیب لگے گا، ڈاکٹر کو تھوڑی پتہ تھا، مجھے تو اچھی لگی یہ بات، وہ اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، اور مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر تابش زور سے ہنسنے لگا۔ اشال نے منہ بنا لیا اور وہ حیران ہوگی کہ تابش نے اس کے ایسے ارے کیا ہوا، ایسے کیوں منہ بنا لیا تم نے؟
تابش نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں سمجھتی تھی کہ شاید تمہیں وہ بات بری لگی ہو، مگر تم تو ہنس رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو ڈاکٹر کو شاید ہماری جوڑی اچھی لگی، ہاں نا؟ تابش نے مسکراتے ہوئے کہا، جوڑی؟ بس بس بس، بہت ہو گیا۔ اشال نے اسے اتنی خوش فہمی اچھی نہیں تابش صاحب، بس خیالی پلاؤ مت پکائیں۔ اشال نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، ہم اس خوش فہمی میں ہی جی لیں گے محترمہ۔ تابش نے اشال کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تابش کی باتیں اشال کو بہت الجھا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ، کیا کھاؤ گی تم؟ تابش نے اشال سے پوچھا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ نہیں، کسی اچھی سی جگہ پر چلو جہاں کھانا بہت ٹیسٹی ہو۔ ٹھیک ہے محترمہ، اشال نے تابش سے کہا، اور پھر وہ کسی اچھے سے ہوٹل میں چلے گئے۔ احمد شاہ کا دوست تھانے گیا اور احمد شاہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ بہت ہی منتوں کے بعد احمد شاہ سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ احمد شاہ نے بیکاریوں کی طرح اپنے دوست کی منت کی کہ جتنا جلدی ہو سکے وانیہ کو یہاں سے رہا کروا دو، چاہے جتنا بھی پیسہ لگے لگا دو، بس مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ وانیہ بے حال جیل میں پڑی اشال کو برا بھلا کہتی تھی اور اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا تھا۔ مہوش کے علاوہ اس کے گھر میں کسی کو ہوش نہیں تھا کہ وانیہ کس حال میں وہاں پڑی ہے۔ اس کا پورا خاندان صرف پیسے کے پیچھے تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی۔ احمد کے دوست نے رشوت دے کر اسے اور وانیہ کو رہا کروا دیا۔ جیل سے باہر آتے ہی وانیہ احمد شاہ کے گلے لگ کر اور رونے لگی۔ وانیہ چپ ہو جاؤ اور سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان۔ احمد شاہ کا دوست وانیہ کے اپنے ساتھ لگا گھر لے گیا۔ دونوں نے وہاں جا کر آرام کیا اور وانیہ نے احمد شاہ سے اشال کو بھی ابھی اس کے گھر جا کر طلاق دینے کا کہا۔ تم فکر نہیں کرو، اس کے بھائی نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں انہیں چھوڑے گا نہیں، تباہ کر دوں گا سب کو، احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد احمد شاہ نے وانیہ کو اس کے گھر چھوڑا اور خود بھی اپنے گھر چلا گیا۔ احمد شاہ گھر میں داخل ہوا تو امی دعا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد شاہ کو اچانک ایسے دیکھ کر امی حیران ہوگی اور بھاگتی ہوئی احمد شاہ کے پاس گئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ شکر ہے تم آ تو گئے بیٹا، میں تو بہت پریشان تھی تمہاری وجہ سے۔ دعا اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ احمد شاہ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ اور تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ احمد شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریش ہونے کے لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا مائنڈ فریش ہو جائے۔ شہریار جب آفس میں گیا تو سب نے اس کا استقبال بہت جوش و خروش سے کیا اور یہ سب یہی چاہتے تھے کہ اس کمپنی کا مالک شہریار ہو، وہی سب کام سنبھالے، اور اس لیے سب بہت خوش تھے۔ سب نے احمد شاہ کی حرکتوں کے بارے میں شہریار کو بتایا۔ شہریار سب سن کر بہت شرمندہ ہوا اور سب سے معذرت بھی کی اور کہا کہ آئندہ آپ کو ایسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور بتایا کہ اب سب کام میں خود دیکھوں گا اور جو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سب مجھے بتائیں گے۔ دعا نے شہریار کو کال کر کے بتایا کہ بھائی گھر آ گئے ہیں۔ شہریار جیسے ہی فون بند کی اور زاویار کو کال کی کہ اشال بھابی کو ہرگز گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اکیلی، اور ارہا بھی ہاتھ یہاں رکھیں، شیطان قید سے باہر آ چکے ہیں۔ زاویار یہ خبر سن کر غصے میں آ گیا۔ میں تم سے رات میں ملتا ہوں، یہ کہہ کر شہریار نے کال بند کر دی۔ احمد شاہ آ جاؤ، کھانا کھا لو، امی بس ابھی آیا۔ احمد شاہ کمرے سے باہر آیا اور امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ امی میں وانیہ سے شادی کرنے لگا ہوں اور شادی کر کے میں اسے اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اور اس گھر میں ہی رہے گی آپ سب کے ساتھ۔ امی اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مگر احمد شاہ کون ہے وہ؟ کہاں رہتی ہے؟ کیسی لڑکی ہے؟ تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس کی ماں اس سے ساری باتیں پوچھ رہی تھی۔ امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کو پوتا چاہیے نا؟ اشال آپ کو تو دے نہیں سکی مگر وہ آپ کو پوتا دے گی۔ یہ کہہ کر احمد شاہ اٹھ کر چلا گیا۔ امی احمد شاہ کی باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شہریار گھر آیا تو امی نے بتایا کہ احمد شاہ جیل سے واپس آ گیا ہے اور وہ جی میں جانتا ہوں امی، مجھے سب پتہ ہے، شہریار نے غصے سے کہا۔ امی شہریار کو بتانے لگی کہ احمد شاہ، شہریار میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی امی، شہریار نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ امی شہریار کے پیچھے پیچھے کچن میں گئی اور پھر شہریار کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے میری بات سن لو نا، امی نے کہا۔ جی امی میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ کہیں۔ آپ امی کہیں میں سن رہا ہوں، شہریار نے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ نے مجھے کہا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے اور وہ لڑکی شادی کے بعد اسی گھر میں رہے گی۔ یہ سنتے ہی پانی شہریار کے گلے میں اٹک گیا۔ ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیں۔ وہ ایک دم سے، وہ اس گھر میں رہے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا۔
امی وہ اس گھر میں بالکل بھی نہیں آئے گی۔ اگر بھائی کو اسے شادی کرنی ہے تو اسے لے کر کہیں اور رہے، اور اس کے بعد ہمارا بھائی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ سن لیا آپ نے؟ شہریار یہ کہہ کر غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شہریار میری بات تو سنو۔ شہریار اس کی امی چیخنے لگی۔ امی شہریار کے کمرے کی طرف گئی، مگر شہریار نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سب کچھ سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ امی یہ کہہ کر دعا کے کمرے میں گئی۔ دعا یونیورسٹی کے کام میں مصروف تھی، اور پھر تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں کتنی پریشان ہوں۔ تم تو بس ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو۔ امی نے دعا کی طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا۔ امی میں کیا کر سکتی ہوں؟ بھائی حرکتیں ایسی کر رہے ہیں، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ کون سی بری خبر لے کر آئی ہیں اب آپ؟ احمد شاہ مجھے ابھی بول کر گیا ہے کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا، اور وہ لڑکی اس گھر میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ بھائی کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ دعا غصے میں چیخ رہی تھی۔ اگر وہ اس گھر میں رہے گی تو میں ہرگز نہیں رہوں گی۔ دعا احمد شاہ تو ہے ہی ضدی، مگر تم اور شہریار بھی اس سے بھی زیادہ ضدی ہو گئے ہو۔ میں کس کے ساتھ بات کروں؟ شہریار سے بات کی آپ نے؟ وہ آ گیا ہے کیا؟ ہاں میں نے شہریار سے بات کی، لیکن وہ بھی ہاں اسی سے بات کر کے آ رہی ہوں، اور اس نے بھی یہی کہا جو تم نے کہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ دعا فوراً شہریار کے کمرے کی طرف گئی، اور اس کا کمرہ لاک تھا۔ شہریار دروازہ کھولو جلدی سے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دعا کی آواز سن کر شہریار نے دروازہ کھولا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہیں شہریار؟ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئی تو یاد رکھنا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ شہریار یہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی، دعا نے غصے سے کہا۔ شہریار نے اس کو تسلی دیتے ہوئے، تو میں کون سا یہاں رہوں گا؟ میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی، فکر نہیں کرو، ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گے، اور پھر اور کمپنی بھی اب میں خود سنبھالوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ سب ڈیزرو نہیں کرتے اب، دعا نے تلخ لہجے میں کہا۔ اور پھر تم دونوں نے پاگل ہو گئے ہو، بھائی ہے وہ تم دونوں کا۔ امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بھائی ہیں تو بھائی بن کر رہیں، بھائی ایسے نہیں ہوتے امی، اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے، شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ اشال اور تابش ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے، اور پھر کیا کھانا پسند کریں گی آپ محترمہ؟ اشال کچھ بھی آرڈر کر لو، بہت بھوک لگی ہے مجھے تو۔ تابش نے اس سے پوچھا۔ اچھا میں آرڈر کر کے آتا ہوں، تم یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ تابش کھانا آرڈر کر کے اشال کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور موبائل میں لگ گیا۔ اشال اسے دیکھے جا رہی تھی اور سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اچانک تابش نے نظریں اٹھائی تو اشال تابش کو دیکھنے میں مگن تھی۔ یہ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم مجھے؟ کچھ نہیں، میں کب دیکھ رہی ہوں؟ اشال نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ جی اچھی لگ رہی ہو، وہ اشال تابش سے کہہ رہا تھا۔ تابش نے اشال کی طرف دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اشال شرما گئی اور دوسری طرف منہ کر کے مسکرانے لگ گئی۔ جب کھانا آیا تو وہ ارہا رونے لگی، اور پھر اشال پہلے تم کھانا کھا لو اور میں ارہا کو سنبھالتا ہوں۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، میں خود ارہا کو چپ کروا لیتی ہوں، تم کھانا کھاؤ، تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی نا اس لیے۔ اشال وہ تابش، بھوک تو تمہیں بھی لگی ہوئی تھی نا؟ اشال نے ضد نہیں کرو اور تم آرام سے کھاؤ۔ تابش ارہا کو کندھے سے لگا کر یہاں وہاں چکر لگانے لگ گیا۔ وہاں سب لوگ تابش کو دیکھ رہے تھے، اور بہت سا پیارا کپل ہے، اللہ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے۔ سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک لڑکی نے تابش کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اشال اور تابش پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور مگر دونوں ہی چپ رہے اور کوئی بات نہ کی۔ السلام علیکم